بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ الصَّلَوَاتُ حاضرین گرامی قدر، عزاداران شہدائے کربلا تابوت کمیٹی جعفر طیار کے زیر اہتمام یہ سالانہ عظیم الشان باوقار اور مرکزی اور خصوصی اہمیت کی حامل مجلس اعزاز اور جلوس، ماشاءاللہ تا حد نظر مومنین و مومنات کا عظیم الشان پرسادار اجتماع سید الساجدین کو 72 شہداء کا پرسہ دینے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اس مجلس کے وقار، اس کی انفرادیت اور اس کے تقدس کے پیش نگاہ ظاہر ہے کہ اختتام مجلس پر شہدائے کربلا کے تابوت برآمد ہوں گے اور آپ تمام خواتین و حضرات باادب اور احترام کے ساتھ ان کی زیارت کریں گے۔ کوئی دعا کا موقع یہ چونکہ اختتام مجلس پر نہیں ہوگا، اس لیے آغاز ہی میں ہم دعا گو ہیں محمد و آل محمد کے پروردگار کی بارگاہ میں خمسہ نجبہ کے صدقے میں کہ پروردگار محمد و آل محمد تمام مومنین و مومنات جو پورے کراچی سے سمٹ کر اس وقت اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں، پالنے والے تو دانا و بینا ہے، تو علیم بالذات الصدور ہے، جو مومنین و مومنات بھی اس مجلس میں جو بھی حاجتیں، دعائیں، آرزویں اور تمنائیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، 72 شہدائے کربلا کے صدقے میں ان کی حاجتوں
دعاؤں اور تمناؤں کو پورا فرما۔ پالنے والے ہماری چوراہ کربلا تابوت کمیٹی نے جس عظیم الشان مجلس ادا کا اور جلوس شہداء کا اہتمام کیا ہے، ان کے سرپرستوں، ان کے کارکنوں، ان کے معاونین کی توفیقات میں اضافہ فرما اور ان کی خدمات کو بارگاہ خاتون جنت میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بسبب بیمار کربلا پروردگار جو بیمار ہوں، جو مومنین و مومنات علیل ہوں، جہاں جہاں بھی ہوں، جس جس مقام پر بھی محمد و آل محمد کے ماتمدار اور پرسدار ہوں، ان سب کو سید سجاد اور فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں صحت کامل اور طول عمر عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے بھائی سید حشمت علی زیدی صاحب جنہوں نے ابھی سوزخانی کی، وہ علیل ہیں، ذاکر حسین ہیں، طویل خدمات ہیں ان کی ذکر حسین کے حوالے سے، اور ہمارے نامور عزادار اور اہل قلم جناب وسیع خان صاحب بھی علیل ہیں۔ پروردگار ہم دعا گو ہیں کہ تو محمد و آل محمد کے صدقے میں انہیں صحت کامل اور طول عمر عطا فرما۔ ان مجالس اعزا کو، ان جلوسوں کو، اس عزاداری سید الشہداء کو، اس ماتم کربلا کو دشمنوں کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً ہمارے ماتمی نوجوانوں کو دشمنوں کے نظر بد اور ان کے ناپاک منصوبوں سے محفوظ فرما۔ ان کی ماں باپ کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ اور انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ صلوات۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آل محمد پہ درود ہمیشہ فرض سمجھ کے بھیجا کریں، قرض سمجھ کے نہ بھیجا کریں۔ بلند آواز سے صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ سلامت رہو جیو، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، یکم محرم سے ان مجالس اعزا کا آغاز ہوتا ہے اور 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ بغیر کسی تعطل اور بغیر کسی وقفے کے جاری و ساری رہتا ہے۔ کائنات کے گوشے گوشے میں مجلس اعزا برپا ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں ذکر محمد و آل محمد نہ ہوتا ہو۔ زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں تک زمین بچھی ہوئی ہے، بڑی توجہ جملے پر، جہاں تک زمین بچھی ہوئی ہے کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی عنوان سے ذکر حسین نہ کیا جاتا ہو۔ یاد رکھیں، میں بڑے اعتماد سے یہ بات کتاب میں پڑھی ہوئی نہیں، آنکھوں دیکھی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں آج کے جغرافیے کے اعتبار سے، آج کے سائنسی معلومات کے اعتبار سے، جہاں اس زمین اور اس دنیا کی سرحد اور حد ختم ہوتی ہے، اس آخری سرحد اور حد پر بھی جہاں اللہ کے توحید کا اقرار ابھی نہیں پہنچا، جہاں دین اسلام ابھی نہیں پہنچا، جہاں قرآن کی تعلیمات ابھی نہیں پہنچی، لیکن میں خود اس سال اپنی آنکھوں سے دنیا کی آخری سرحد پر بھی عباس کا پرچم لگا ہوا دیکھ کر آیا۔ صلوات بھیجیں آپ محمد و آل محمد۔ آپ برطانیہ سے ہوتے ہوئے، ناروے سے ہوتے ہوئے اوسلو کے قریب، وہاں سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ہے کہ جہاں کے بعد سارے یورپ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کے بعد دنیا کی حد اور سرحد ختم ہو جاتی ہے۔
ناروے سے آگے 7 کلومیٹر پر اوسلو کے مقام، بڑی توجہ کریں اس جملے پر، وہاں میں گیا، میں نے دیکھا کہ جہاں وہ سرحد ختم ہوتی ہے اس کے بعد زمین نہیں ہے، اس کے بعد برفانی سمندر ہے، برف کا سمندر ہے، سینکڑوں کلومیٹر تک کہیں نہ آبادی کا نشان ہے نہ زمین کا نشان ہے، مکمل برف کا سمندر ہی سمندر ہے، جہاں نہ کوئی جہاز جاتا ہے نہ کوئی آبادی کا تصور ہے، لیکن اس سرحد پر بھی عزیزان محترم نہ کوئی آبادی ہے، نہ خیمہ ہے، نہ تصور ہے، نہ دین ہے، نہ کرسچینٹی ہے، نہ جیوئزم ہے، نہ بدھزم ہے، نہ ہندوئزم ہے، نہ کمیونزم ہے، نہ سوشلزم ہے، نہ کوئی اسلامزم ہے، نہ توحید کا کوئی فلسفہ ہے۔ ان سرحدوں پر بھی اگر کسی خیمے میں کوئی چراغ چلتا ہوا نظر آتا ہے وہ صرف حسینیت کا چراغ ہے۔ جیو وہاں بھی صرف علم حضرت ابو الفضل عباس نظر آ رہا ہے۔ اس مقام پر بھی، اس منزل پر بھی دور دور سے کھنچ کر مومنین و مومنات وہاں اس مقام پر آ کر اس علم کے نیچے جو امام بارگاہ چھوٹا سا قائم ہے اس میں مجلس برپا کرتے ہیں، دور و دراز سے لوگ آتے ہیں، لیکن مجلس حسین وہاں بھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ذکر حسین کے صدقے میں یہ سعادت ہمیں بھی ملی اس سال کہ ہم نے دنیا کے آخری گوشے میں بھی عباس کے علم کے نیچے ذکر حسین کیا۔ تو یہ فکر دیکھ کر، یہ منزل دیکھ کر میں نے سجدہ کیا حسین کی حقانیت کو کہ یہ دنیا کتنی چھوٹی قد و قامت کی ہے، یہ حسین دشمن کتنے چھوٹے قد و قامت کے ہیں، یہ حسین کے نہ ماننے والے، یہ حسینیت کا انکار کرنے والے کتنے کوتاہ عقل ہیں، کتنے بدنصیب ہیں کہ یہ محدود ملکوں میں ذکر حسین پر پابندی لگاتے ہیں۔ ارے جہاں دنیا کی سرحدوں میں ذکر الہی نہیں ہو رہا ہے، ذکر توحید نہیں ہو رہا ہے، وہاں بھی حسین کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا کے سارے ممالک کو اور دنیا کی ساری حکومتوں کو ذکر حسین ہونے دو، اس ذکر پہ پابندی نہ لگاؤ، اس کی مخالفت نہ کرو، اس کے خلاف پروپیگنڈا نہ کرو، اس کے خلاف انجمنیں نہ بناؤ، اس کے خلاف پرچم نہ اٹھاؤ، اس لیے کہ ذکر حسین اگر باقی رہا تو جن ممالک میں اور زمین کے جن خطوں میں آج تک اسلام اور توحید اور نام محمد نہیں پہنچا، اگر یہ ذکر باقی رہا تو ایک دن ضرور آئے گا کہ وہاں توحید بھی پہنچے گی، نبوت بھی پہنچے گی۔ توجہ ہے نا؟ پوری طاقت سے بڑا نواز سے دوستو جیو جیو بیٹا حیدری نہیں دوستو، بہت بڑا مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اتنی ہی بلند جیو جیو مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار آپ کی توجہ پر، ذرا سی یہی بیداری چاہتا ہوں اس عنوان پر جس پر آج خصوصیت سے مجھے گفتگو کرنا ہے۔ تو عزیزان محترم یاد رکھیں یہ دنیا اور امت مسلمہ خصوصیت سے اس بات کو غور کرے کہ اگر واقعی نبی کا کلمہ پڑھنے میں مخلص ہو، توجہ توجہ توجہ، اگر واقعی اقرار توحید میں مخلص ہو، اگر واقعی اقرار نبوت میں مخلص ہو، اگر واقعی اسلامی نظام میں مخلص ہو، اگر واقعی یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، اگر واقعی الیکشن کا نعرہ نہیں ہے، اگر واقعی تم دنیا میں مخلص ہو توحید کے ساتھ، مخلص ہو نبوت کے ساتھ، تو اور کوئی نعرہ نہ لگاؤ، حسین حسین کہنے کی عادت ڈالو، حسین حسین کہنے کی عادت ڈالو، اس لیے کہ ہمارا عملی مظاہرہ تو دیکھو، ہم یکم محرم کو آغاز نام حسین کرتے ہیں اور 8 ربیع الاول تک مسلسل اور بلا فاصل ذکر حسین ہوتا رہتا ہے۔ جہاں نواسے کے ذکر کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے نانا کے ذکر کی ابتدا ہوتی ہے۔ یا علی توجہ ہے نا جان محترم، جہاں حسین کے تذکرے کی معراج ہوتی ہے۔ جاگو ذرا سا بیدار ہوں اس اہم ترین گفتگو پر میرے نوجوان دوست خاص طور سے، جہاں ذکر حسین کی معراج ہوتی ہے، جہاں ذکر حسین کی انتہا ہوتی ہے نا ربیع الاول کے پہلے مہینے میں، پہلے ہفتے میں، جہاں ربیع الاول کے پہلے ہفتے میں ذکر حسین کی معراج ہوتی ہے، وہاں سے ذکر رسول کی ابتدا ہوتی ہے۔ کیا اب بھی کسی کو شک ہے کہ کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ توجہ 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 اندازہ کرے، کیا
اب بھی کسی کو مولا کو سلامت رکھے، یہی توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں، کیا اب بھی کسی کو شک ہے کہ کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ کیا اب بھی کوئی کتاب لکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا اب بھی کسی بحث کی ضرورت ہے؟ کیا اب بھی کوئی مناظرے کی ضرورت ہے کہ کربلا کے متعلق یہ فیصلہ کیا جائے کہ کربلا میں کون جیتا کون ہارا؟ ارے محرم کے اختتام پر ربیع الاول کے مقدس مہینے میں حسین کے ذکر سے ذکر رسول کا بلا فصل ہو جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں حسین جیتا یزید ہارا، اس لیے کہ یزید چاہتا تھا کہ کوئی نبی نہ رہے، کوئی وحی نہ رہے، کوئی قرآن نہ رہے۔ حسین چاہتا تھا نبی رہے، قرآن رہے۔ تو آج مسلمانوں اگر ربیع الاول میں عید میلاد النبی کے جلسے منعقد کرتے ہو تو یہ ذکر حسین کا صدقہ بھی ہے، ذکر حسین کا تسلسل ہے۔ اگر حسین درمیان میں نہ ہوتا تو ربیع الاول میں میلاد یزید منایا جاتا۔ مصطفیٰ کا قولی یا علی، توجہ کریں، نہیں دوستو، ایسے نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک۔ پورے ہاتھ اٹھے ہی نہیں بھائی، میں اپنی بستی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مل کر اس نعرے کا جواب حیدری، اتنی ہی بلند سلام بھیجو محمد آل محمد۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، بہت شکر گزار آپ کی توجہات پر اور آپ کے ذوق ایمانی اور جذبہ ایمانی پر۔ عزیزان محترم، میں صرف یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذکر حسین کے معراج پر ذکر رسول کی ابتدا دلیل ہے حسینیت کی شاندار فتح کی، اور دلیل ہے یزیدیت کی عبرتناک شکست کی۔ اور جب حسین فتح ہونا، اور ایک توجہ کریں جب حسین فاتح کی حیثیت سے افق انسانیت پر ابھرے تو حسین کی فتح کے نتیجے میں کیا کہا گیا؟ یہ نہیں کہا گیا کہ حسین جیت گیا، یہ نہیں کہا گیا حسین فاتح کہلایا، بلکہ تاریخ کے ہر صحیح انسان نے تاریخ کے ہر صدی کے موڑ پر جب حسین کو خراج عقیدت پیش کیا ہے تو یہ نہیں کہا کہ علی کا بیٹا جیتا، یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کا لال جیتا، ہر صحیح انسان نے چیخ کر کہا کہ حقاؤ کے بلائے لا الہ۔ کربلا کے پس منظر کو زمانہ نہیں سمجھا، حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین، بنیاد ہے حسین لا الہ الا اللہ کی۔ تو لا الہ الا اللہ کا پیغام حسین نہیں لائے تھے، رسول لائے تھے۔ تو اگر حسین کامیاب ہوئے تو تسلیم کرو کہ یزید لا الہ الا اللہ کا مخالف تھا۔ بڑی توجہ ان جملوں پر، ذرا سا اس فلسفے کو غور فرما لیں۔ لا الہ الا اللہ رسول کا پیغام، لا الہ الا اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کا پیغام، 1,24,000 پیغمبروں کا پیغام ہے لا الہ الا اللہ۔ اب ایک جملہ آغاز ہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ غور فرما لیں، کیا خیال ہے ملت مسلمہ کا آدم سے لے کر خاتم النبیین میں لا الہ الا اللہ پہنچایا نا؟ بڑی توجہ، آدم سے لے کر سرکار ختمی مرتبہ تک 1,24,000 پیغمبروں نے بندوں تک، زمین تک لا الہ الا اللہ پہنچایا۔ تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، عیسیٰ سے لے کر ختمی مرتبہ تک 1,24,000 معصوم نبیوں نے لا الہ الا اللہ پہنچایا۔ امت مسلمہ انصاف کیوں نہیں کرتی؟ جو انبیاء لا الہ الا اللہ پہنچائیں ان سب کو علیہ السلام بھی کہتے ہو، ان پر ایمان بھی رکھتے ہو، ان کے تذکرے پر اعتراض بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ، تاریخی جملہ دے رہا ہوں، لا الہ الا اللہ پہنچایا۔ ارے انبیاء نے لا الہ الا اللہ پہنچایا، حسین نے لا الہ الا اللہ بچایا۔ یا علی ذرا اندازہ فرمائیے نا محترم، ان انبیاء نے لا الہ الا اللہ صرف پہنچایا ہے، بچانے کی نوبت نہیں آئی۔ اور 1,24,000 پیغمبروں کا لایا ہوا لا الہ الا اللہ جب خطرے میں آیا تو حسین نے لا الہ الا اللہ بچایا۔
تو پہنچانے والوں کی اتنی عزت کرتے ہو، بچانے والے کے ذکر پہ اعتراض کرتے ہو، کسی عزیز کے بیٹے ہو جو ہے نا اذان محترم، کس ابو سفیان کی نسل سے ہو؟ نہیں غور کر رہے آپ، پھر غور کر لیں۔ اچھا ہم اسے اور واضح کیے دیتے ہیں۔ اذان محترم، تاریخ انبیاء میں اور صاحبان قصص الانبیاء نے متفقہ طور پر یہ جملہ اور اس حقیقت تحریر کیا بنیادی طور پر کہ تمام انبیاء معصوم، تمام انبیاء ہادی، تمام انبیاء رہبر، تمام انبیاء برحق، تمام انبیاء پر ہمارا ایمان۔ اب ایک جملہ ہے، اگر آپ نے قبول کر لیا تو میری محنت وصول ہو جائے گی۔ تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کو مسلمان علیہ السلام مانتے ہیں نا؟ بڑے سکون سے، بڑے اطمینان سے یہ بات سارے مجمع کی توجہ مولا چشم بد سے محفوظ رکھ کے اس تاریخی اجتماع کو خصوصی توجہ چاہتا ہوں۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے تمام انبیاء نے، جتنے بھی انبیاء آئے جنہوں نے لا الہ الا اللہ تک پہنچایا، سب انبیاء و مرسلین کے لیے مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ 72-73 جتنے بھی فرقے ہوں، سب کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ یہ سارے انبیاء میرے رسول کے پسینے سے پیدا ہوئے۔ میں اس روایت کو مانوں یا نہ مانوں، لیکن مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے نا، تو جو مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے اس پر میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے انبیاء میرے رسول کے، پیغمبر اسلام کے، خاتم النبیین کے پسینے کے قطروں سے پیدا ہوئے۔ یہ نور محمد عالم زر میں، عالم الست میں، عالم میثاق میں، اس کائنات کی تخلیق سے پہلے جب سجدہ خالق میں جھکا اور جلال الہی سے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ، جب جلال الہی سے اس نور کی پیشانی پر پسینہ آیا تو جتنے پسینے کے قطرے جبین نور رسالت سے گرتے رہے، ایک ایک قطرے سے، ایک ایک قطرے سے، پسینے کے ایک ایک قطرے سے، محمد کے پسینے کے ایک ایک قطرے سے ایک ایک نبی پیدا ہوتا رہا۔ کوئی آدم صفت اللہ بن گیا، کوئی نوح نجی اللہ بن گیا، کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا، کوئی اسماعیل ذبیح اللہ بن گیا، کوئی موسیٰ کلیم اللہ بن گیا، کوئی عیسیٰ روح اللہ بن گیا، کوئی داؤد بن گیا، کوئی سلیمان بن گیا، کوئی حسن یوسف بن گیا، کوئی گریہ یعقوب بن گیا۔ اسی طرح سے سارے انبیاء، بڑی توجہ، سارے انبیاء کے لیے مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے، پورے مجمع کی توجہ، کہ ہر نبی میرے نبی کے پسینے کے قطرے سے پیدا ہوا، ایک ایک نبی ایک ایک پسینے کے قطرے سے پیدا ہوا۔ دوستو مجھے بھی مسلمانوں سے یہی گلہ ہے کہ میں تو آپ کی اس روایت کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آئیے نا پھر اتحاد کی بات کریں تو بنیاد بھی تو بنائے نا، اپنا نصب کیا ہوا میزان خود کیوں توڑتے ہو؟ مجھے گلہ تو یہی ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی جو محمد مصطفیٰ کے پسینے سے پیدا ہوئے، ان نبیوں کو تو علیہ السلام کہتے ہو، اور جو حسین نبی کے خون سے پیدا ہوا اسے رضی اللہ کہہ رہے ہو۔ یا علی، یا علی، توجہ ہے، آئے پوری طاقت سے حیدری، توجہ ہے نا شاید؟ جیتے رہو بیٹا، جیتے رہو، بچہ ہے چھوٹا، اس کے نعرے کا جواب دے کر حوصلہ افزائی کریں۔ سلامت ہے، بس اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں جب یہ چھوٹے بچے بھی نعرہ لگاتے ہیں نا، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے، یا ماؤں کے دودھ کی شرافت ہے، یا ماؤں کے دودھ کا تقدس ہے، خون کی شرافت ہے، دودھ کا تقدس ہے کہ ہمارے بچے بھی یہ جانتے ہیں کہ کہاں نعرے حیدری لگانا چاہیے۔ دنیا کے بوڑھوں کو 1400 برس میں آج تک یہ تمیز نہیں ہو سکی کہ علی اور معاویہ میں فرق کیا ہے۔ توجہ ہے نا؟ یا علی، یا علی، یا علی، اندازہ نہ سمجھ۔ صلوات بھیجے بابا نے بولا نا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کو آج تک یہ تمیز نہیں ہو سکی
کہ علی اور معاویہ میں امتیاز کیا ہے. ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ کہاں علی کا نام لینا ہے. یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں. سمر ہوشنگ آبادی نے خوبصورت شعر کہا نا، یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں. کہاں نعت نبی پڑھیے، کہاں نعت علی پڑھیے. توجہ ہے، توجہ سا بیدار ہوتے جائیں اسی طرح سے دوستو. اور یہاں ایک جملہ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، نعت علی نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ اب تک نعت نبی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئی. کہے جاتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں، قرآن پڑھے جاتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں، مقام نبوت پر گفتگو کیے جاتے ہیں سمجھتے ہیں نہیں، شریعت کے نعرے لگائے جاتے ہیں شریعت کی شین سے واقف نہیں ہے. شریعت تو شین سے ہے بھائی، سین سے تو نہیں ہے. توجہ ہے نا، میں نے ایک اشارہ سلام ہے محمد آل محمد پر. توجہ ہے نا، شریعت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، شریعت کے ٹھیکیدار لوگ بن رہے ہیں، اور جب انتخابات قریب آتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی لوگ شریعت زدہ ہو جاتے ہیں. شریعت زدہ ہو جاتے ہیں، نہ شریعت کی شین سے واقف ہیں. اتنا ہی سمجھ لیں کہ شریعت کا پہلا حرف ہی شین ہے. اگر اتنا ہی سمجھ لیں کہ شریعت میں حرف ہی 5 ہے، شین رے یہ عین تے. توجہ توجہ. اب اس سے بڑا جملہ کہوں اگر آپ تیار ہیں، پورا مجمع اگر تیار ہے. میرے بھائی خطیب عالم محمد مولانا مرزا جعفری صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی بھی توجہ چاہوں گا. شریعت کے معنی سمجھنا چاہتے ہو، شریعت میں حرف بھی 5 ہی ہیں، اور پورے قرآن مجید میں شریعت کی آیتیں بھی 5 ہی ہیں، اور پورے 1,24,000 پیغمبروں میں صاحبان شریعت نبی بھی 5 ہی ہیں. توجہ ہے نا؟ تو سلام بھیجے محمد آل محمد پر پورے قرآن میں. توجہ ہے بھائی، پورے قرآن میں شریعت کی آیتیں بھی 5 ہیں، شریعت کے حرف بھی 5 ہیں. میں غور فرماتے چلے جائیں نا، پنجتن بھی 5 ہیں. آیت تطہیر جن کی شان میں نازل ہوئی وہ بھی 5 ہی ہے. تطہیر کے لفظ میں حرف بھی 5 ہیں، تے توئے ہے یہ رے 5 پنجتن. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا. اصول دین بھی 5 ہیں. آیت تطہیر ہے، توجہ کریں جملے پر. آیت تطہیر ہے سورہ احزاب میں، سورہ احزاب کی آیت ہے. سورہ احزاب ہے 33واں سورہ قرآن مجید کا، 33ویں سورے کی یہ 33ویں آیت ہے. آیت کا نمبر بھی 33 ہے، سورے کا نمبر بھی 33 ہے. 33واں سورہ ہے، 33ویں آیت ہے. 4 3 ہو گئے نا، 3 جمع 3 جمع 3 جمع 3 برابر 12. توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی، نعرہ حیدری. نہیں ایسے نہیں، بلند ترین صلوات بھیجیں آپ. دونوں ہاتھ بلند کر کے تاریخی انداز میں، تاکہ میں کچھ گفتگو کر سکوں. اتنی بلند صلوات بھیجیں محمد آل محمد. توجہ ہے آپ کی؟ اس جملے پہ ذرا سا ایک لمحہ اور توجہ فرما لیں. تو لوگ شریعت کی باتیں تو کرتے ہیں، شریعت کا کہ قانون کی 2 باتیں کرتے ہیں. جس دن پتہ چل گیا نا کہ شریعت ہے کس کی، نعرے لگانا بھول جاؤ گے، جلسے کرنا بھول جاؤ گے، جلوس نکالنا بھول جاؤ گے. جس دن پتہ چل گیا کہ شریعت ہے کس کی. پہلا صاحب شریعت نبی نوح ہے. شَرَعَ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا، سورہ مبارک شورى کی آیت میں جہاں شریعت کا آغاز ہوا ہے. پہلا صاحب شریعت نبی نوح، پہلی شریعت جس کے پاس آئی وہ جناب نوح ہے. توجہ کر لیں جملے پر. اور نوح کا نام جو تھا وہ یا عبداللہ تھا یا عبدالرزاق تھا، لیکن پروردگار نے انہیں نوح کہہ کے خطاب کیا. وجہ یہ تھی کہ یہ صاحب شریعت نبی ہر وقت امت کے مظالم کے نوحے پڑھتا رہتا تھا. گلی میں کوچوں میں
امت مظالم کرتی تھی، یہ نوحے پڑھتے رہتے تھے مظالم پر. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب شریعت نبی کا گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں مظالم امت کے مظالم کے خلاف نوحے پڑھنا شریعت ہے، بدعت نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ پہلی شریعت، پہلی شریعت. صلوات بھیجنا محمد آل محمد پاس اور کرتے چلے جائیں. سلامت رہیں آپ. جب اس منزل پر ہے تو اذان محترم غور کرتے چلے جائیں. پہلا صاحب شریعت نبی نوح، ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور ہم نے ابراہیم کو بھی اسی شریعت کی وصیت کی، موسیٰ کو بھی اسی شریعت کی وصیت کی، عیسیٰ کو بھی اسی شریعت کی وصیت کی. لیکن حبیب ان سب کو وصیت کی تھی، تم پر اس شریعت کی وحی کی ہے، اس لیے کہ تم افضل المرسلین ہو. صلوات بھیجیں، صلوات بھیجیں. والذی اوحینا الیک، اور ہم نے تم پر وحی کی ہے، سب کو وصیت کی ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا. وصیت اس چیز کی جاتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. نہیں غور فرمایا؟ اچھا چلیں اسے ایک دوسرے رخ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات ذرا سا واضح ہو جائے. یاد رکھیں عزیزان محترم اور ملت اسلامیہ تک میری یہ آواز پہنچائیں، یہ پیغام پہنچائیں کہ دیکھیں، غور کریں، سنجیدگی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ. غصے کی بات نہیں ہے، رد عمل کی بات نہیں ہے، ری ایکشنری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی زبان سے اپنا کلام کہو، اپنی زبان کو بادشاہوں کی تجوریوں میں گروی رکھ کے باتیں نہ کرو. شاید اس جملے پر آپ غور فرمائیں. اپنے ذہن کو بیرونی ممالک کی تجوریوں میں رحم رکھ کر نعرے نہ لگاؤ. اتنی بات تو طے ہے کہ پروردگار عالم نے جو اپنی شریعت بھیجی ہے، جن 5 معصوم انبیاء اور رسول اور اولو العزم پیغمبروں کو اللہ نے شریعت کا سرتاج بنایا ہے، وہ سب کے سب معصوم تھے. یعنی یہ تو طے ہے کہ اللہ کسی گناہگار کے ذریعے سے شریعت بھیجتا نہیں ہے. شریعت آتی ہی نہیں غیر معصوم کے ذریعے سے. شریعت جب آپ نے غور نہیں کیا، شریعت جب بھی آئے گی معصوم کے ذریعے سے آئے گی. اور شریعت جب اپنے اقبال پر پہنچی تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار رسالت پاک کے دستے حق پرست پر یہ شریعت زیور تکمیل سے آراستہ ہو. معصوم خاتم الانبیاء افضل المرسلین جس کے دستے حق پرست پر یہ شریعت مکمل ہو رہی ہے. یہ طے شدہ حقیقت ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قوانین میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ شریعت جب بھی بھیجے گا پاک کے ذریعے بھیجے گا، ناپاک کے ذریعے نہیں بھیجے گا. شریعت آتی ہے پاکوں کے ذریعے سے، ناپاکوں کو پاک کرنے کے لیے. نجس لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ شریعت نافذ کرے، ناپاک لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ شریعت کے نعرے لگائیں. یا اللہ توجہ کر لیں، غور ہی نہیں فرما رہے. ناپاک لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ نعرے لگاتے پھرے، عوام کو بیوقوف بناتے پھرے، ہم شریعت لائیں گے، ہم شریعت لائیں گے، ہم شریعت. ارے کیوں گناہگار ہو رہے ہو؟ کیوں قرآن کی خلاف ورزی کر رہے ہو؟ کیوں رسول کے مقابلے میں آ رہے ہو؟ قاضی صاحب آپ شریعت لائیں گے، آپ شریعت لائیں گے، آپ شریعت لائیں گے، تو پھر محمد کیا لائے تھے؟ بہت توجہ، بہت توجہ محترم. پھر محمد مصطفیٰ کیا لائے تھے؟ پھر رسالت پاک کیا لائے تھے؟ اگر آپ شریعت لائیں گے براہ راست متصادم ہو رہے ہو رسول سے، پھر بھی مسلمان نہیں غور کر رہے آپ. براہ راست تصادم ہے رسول سے، ٹکرا رہے ہو نبوت سے، پھر بھی مسلمان. گستاخی رسول کر رہے ہو، پھر بھی مسلمان. نبوت میں شک کرتے ہو، پھر بھی مسلمان. نبوت کے ذہن میں شک کرتے ہو، پھر بھی مسلمان. ارے غور کر لیں محترم، نبی کی آواز سے آواز بلند کرتے ہو، پھر بھی مسلمان. نبی کی بز میں شور مچاتے ہو، پھر بھی مسلمان. نبی کی سلوں میں شک کرتے ہو، پھر بھی مسلمان. نبی کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جاتے ہو. توجہ 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 محترم، پھر بھی مسلمان. اب ایک تاریخی جملہ ہے آج کی
مجلس کا شاید اس سے بڑا جملہ میں نے ابھی ایام اعزاء میں نہیں کہا ہو. یہ کوئی محرم سے اب تک بڑے بڑے جملے میں نے کہے ہیں، لیکن آپ کی نظر کر رہا ہوں اس لیے کہ پوری قوم کا یہ اجتماع ہے. نبی کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہو پھر بھی مسلمان نہیں. غور کریں، ابھی اس کا میں جملہ کہہ رہا ہوں، لیکن میں ایک ایک چہرہ اور ایک ایک ذہن جو ہے پڑھ کر ان کی توجہ چاہتا ہوں. نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو پھر بھی مسلمان. اے نبی کو اپنے جیسا بشر کہنے والے تاریخ کے بدنسل انسانوں، گرا دو اپنی انجمنوں کے پرچم، اتار دو اپنے اداروں کے بینر، چھوڑ دو رسول کا نام لینا، مت کرو باتیں نظام مصطفیٰ کی. کوئی حق نہیں ہے کہ تم صحابہ کرام کی عزت و احترام کا نعرہ لگاؤ. تمہیں حق نہیں ہے کہ تم یہ کہو ہم ناموس صحابہ کا بل لائیں گے، ہم شریعت بل لائیں گے، ہم احترام صحابہ کے لیے جان دے دیں گے، ہم احترام صحابہ کا مطالبہ کرتے ہیں. ارے توہین صحابہ تو تم خود کر رہے ہو، ہم توہین صحابہ نہیں کر رہے. ہماری تو کھلی کھلی بات ہے، کھلا کھلا مینڈیٹ ہے، کھلا کھلا اعلان ہے. ہماری جان نثار وداؤٹ اینی مینٹل ریزرویشن ہمارا کھلا اور دوبارہ دور اعلان ہے کہ ہم صحابہ کی توہین نہیں کرتے. ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر. اب جاگتے جانا، بیدار ہوتے جانا، میں کہیں بھی وہ تاریخی جملہ کہہ جاؤں گا اور مجھے قبر تک افسوس ہوگا اگر آپ نے اس جملے کی قدر رکھی جو میں کہنے جا رہا ہوں. ہمارا تو کھلا کھلا مذہب ہے، ہماری جان نثار رسول کے مخلص صحابہ پر، ہماری جان قربان رسول کے وفادار صحابہ پر، ہمارے ماں باپ نثار رسول کی بزم میں با ادب بیٹھنے والے صحابہ پر، ہمارے ماں باپ قربان رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنے والے صحابہ پر، ہماری جانیں قربان رسول کے زبانوں دل و دماغ میں شک نہ کرنے والے صحابہ پر. جملہ کہہ رہا ہوں، ہم تو آج بھی 72 شہداء کے تابوت کو 1400 برس کے بعد بھی کاندھا دے رہے ہیں. ہماری جانیں نثار رسول کے جنازے میں شرکت کرنے والے صحابہ. غور کرتے جاؤ، غور کرتے جاؤ. میں بلند کر پوری تاریخ دوہرا رہا ہوں ریورس میں، ایک ایک جملے میں ایک ایک تاریخی پس منظر ہے. ہماری جان نثار رسول اللہ کے مخلص صحابہ پر. ہم توہین صحابہ کرام نہیں کرتے. ہمارے یہاں معیار ہے، کرائٹیریا ہے، میزان ہے، مقیاس ہے، پیمانہ ہے، ترازو ہے، کسوٹی ہے. توجہ ہے نا. اب میں یہ جملہ پورا مجمع تیار رہے، میں جابر تیار کہ 2 مہینے کا تاریخی نعرہ چاہوں گا. اگر قبول کریں آپ اس جملے کو، تمہیں حق نہیں ہے احترام صحابہ کے نعرے لگانے کا. کیوں بناتے ہو تم یہ انجمنیں؟ کیوں کر رہے ہو یہ جلسے؟ کیوں کراچی سے خیبر تک اپنے منہ اور چہرے کی طرح ساری سفید سفید دیواروں کو کالا کیے چلے جا رہے ہو، کالا کیے چلے جا رہے ہو؟ اس کالے کے بغیر تمہارا گزارا بھی نہیں ہوتا، اس کالے پر اعتراض بھی کر رہے ہو. توجہ توجہ تو ابھی غور کرتے جائیں. توجہ، کوئی نعرہ نہیں، نعرہ آئے گا اور تاریخی آئے گا، آپ دیکھیں گے. لیکن ذرا سا بلند ہونا ہے، آپ کو بہت بیدار ہونا ہے. کیوں کراچی سے خیبر تک اپنے دل و دماغ و ذہن کی ساری سیاہی سفید سفید دیواروں پر انڈیل کر نعرے لکھتے چلے جا رہے ہو؟ کافر کافر کہتے. بہت توجہ، تمہیں حق نہیں ہے توہین صحابہ کے مسئلے پر گفتگو کرنے کا. تمہیں یقین، تمہیں حق نہیں ہے احترام صحابہ کا. آخری آدمی تک مولا آپ کو سلامت رکھے. دھوپ میں اتنی دور تاریخی انداز میں آپ کھڑے ہیں. آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، دوستوں کی، بزرگوں کی، خصوصاً نوجوانوں کے جذبے میں آسمان تک دیکھنا چاہتا ہوں. اس جملے پر اگر میں ادا کر سکا، اپنے کلیجے کی پوری طاقت میں بھی دوں گا، اپنے توانہ کی پوری طاقت آپ سارے دوست بھی استعمال کریں گے. تمہیں حق نہیں ہے صحابہ کرام کے احترام پر گفتگو کرنے کا، احترام صحابہ کی بات کرنے کا. تمہیں اختیار ہی نہیں ہے، تمہیں حق ہی نہیں ہے. اس لیے کہ تم تو یہ کہتے ہو کہ نبی ہم جیسا ہے، نبی ہم جیسا ہے. جو خاتم النبیین کو اپنے جیسا سمجھے، انہیں صحابہ کے احترام کے مطالبے کا حق ہی حاصل نہیں ہے. اس لیے کہ جن بدبختوں کا نبی ہم جیسا ہوگا، اس نبی کے صحابی تو ہم سے بھی گئے گزرے ہوں گے. توجہ ہے نا. پوری طاقت اور توانائی سے اپنے کلیجے میں علی کی تولا کی ساری طاقتیں اکٹھی کر کے
کتنے مولا آپ کو سلام، اتنی بڑا سلوات بھیجے نا محمد والے محمد پر. ہاں مولا اسی منزل فکر پر میں آپ کو اسی صحیح سماعت کی بلندیوں پر دیکھنا چاہتا تھا. مولا آپ کو سلامت رکھے. ارے تمہیں تو حق ہی نہیں ہے جن کا نبی ہم جیسا ہے. ان کا صحابی تو ہم سے بھی گیا گزرا ہوگا نا، تو اپنے سے گرے ہوئے انسان کا تو نہ احترام واجب ہے نہ نہ عقلن نہ نقلن. صلوات میں دینا محمد آل محمد. آپ پہلے طے کرو، سلامت رہے. آپ پہلے طے کرو کہ مقام نبوت کیا ہے. پہلے اپنی ساری سیرت النبی کی لکھی ہوئی کتابوں کو کراچی کے سمندر میں غرق کرو، پھر ہم سے بات کرو. مقام نبوت پر، عظمت نبوت پر. اس لیے کہ مقصد حسین ہے احترام نبوت. ان مجلسوں کا مقصد اور سینٹرل خیال اور مرکزی خیال ہی احترام نبوت ہے. اور جب تک احترام نبوت مکمل طور پر مسلمانوں کے دلوں میں سما نہیں جاتا، یہ مجلسیں تو جاری رہیں گی. سلامات بھیج دیں، سلامات بھیج دیں نا. مولا آپ کو سلامت رکھے. اسی منزل پر ابھی ایک لمحہ اور آپ کو توجہ فرمانا ہے، اور وہ یہ آپ پہلے اپنی سیرت کی ساری کتابوں کو اٹھا کر دریا بول کریں، پھینکیں سمندر میں. اس لیے کہ آپ کی ہر کتاب کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے، ہر کتاب کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے. 40 برس تک نبی نہیں تھے. بادشاہ نے وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر تاریخ گھڑنے والے تاریخ کے بدنصیب انسانوں، تم نے یہ سوچا تھا کہ عرب کے بدوؤں کی یہ تاریخ ہمیشہ عرب کے جاہلوں کے سامنے رہے گی، کبھی بابیلی کے ماننے والوں کے سامنے نہیں آئے گی؟ اللہ اللہ. تم نے یہ سوچا تھا کہ کبھی یہ پڑھے لکھے لوگ اس کو دیکھیں گے نہیں؟ آؤ ہم دیکھ رہے ہیں. تم نے ہر کتاب کی ابتدا یہی سے کی کہ نبی 40 برس تک نبی نہیں تھا. دیوانوں، کم از کم اگر کسی نے تم سے یہ پوچھ لیا کہ نبی 40 برس تک نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ بھائی آپ کیوں چپ ہو رہے ہیں؟ میں آپ سے تو نہیں پوچھ رہا ہوں، آپ کو تو پتا ہے کہ وہ نبی تھا. آپ تو اطمینان سے سنیں نا اس بات کو. اگر کسی نے یہ پوچھ لیا کہ نبی 40 برس تک، اب میں قرآن کی اس آیت پر آ رہا ہوں جو میرا سرنامہ ہے، یہ ساری تمہید اسی کے لیے تھی، پوری توجہ سارے مجمع کی. اگر کسی نے یہ پوچھ لیا کہ بھائی اگر 40 برس تک نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اگر نبی نہیں تھا، بہت اور آہستہ سے پوچھ لوں، اگر نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ اگر رسول نہیں تھا 40 برس تک، اور 40 برس کے بعد نبی اور رسول ہوا، آمنہ کا بیٹا، تو پھر کیا تھا؟ 40 برس تک کیا تھا؟ پیدائش سے لے کر 40 برس تک کوئی تھوڑی زندگی تو نہیں ہوتی، مکمل زندگی ہوتی ہے. تو پھر کیا تھا؟ آپ کے لیے تو آسان ہے، آپ کے متعلق تو آسانی سے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 40 برس تک جب آپ مسلمان نہیں تھے تو ظاہر کافر تھے. پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ. یا علی یا علی. مولا آپ کو سلام ہے. تو رکھتے جائیں. بھائی آپ کے لیے تو میں آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ مسلمان نہیں تھے تو خیر سے کافر ہی تھے. اور آپ کو کافر کہنے میں نہ میرے دین میں کوئی فرق آتا ہے، نہ ایمان میں کوئی فرق آتا ہے، نہ عاقبت میں، نہ آخرت میں، نہ سب سے جاؤ نا بلند ترین سلام میں جو محمد آئے محمد غور کرتے جائیں. سلامت رہے. بھائی آپ کے لیے تو کچھ کہنے میں مجھے کوئی تعامل نہیں ہے، کوئی دقت نہیں ہے، نہ قرآن روک رہا ہے نہ حدیث. کیا بیچارے لوگ ہیں یہ لوگ، بھی کیا لوگ ہیں، مر کیوں نہیں جاتے؟ ہاں دیکھیں غور کریں. آپ کے لیے تو میں آسانی سے کہہ دوں گا کہ آپ جب مسلمان نہیں تھے تو ظاہر کافر تھے. نبی کے لیے کیا کہو گے کہ نبی اگر نبی نہیں، پورے مجمع کی توجہ، نبی اگر نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ زیادہ زیادہ ڈر کر اور احترام میں یہی کہو گے نا کہ نبی تو نہیں تھے، ہاں مسلمان تھے. وہ تو کہہ نہیں سکتے جو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں.
جو میں نے ابھی آپ کو کہا اب نہیں کہوں گا دوبارہ. اللہ اللہ. نبی کے لیے کیا کہو گے بھائی؟ نبی اگر نبی نہیں تھا تو پھر کیا تھا؟ آپ ڈر کے مارے یہی کہیں گے نا کہ مسلمان تھے. تو میں آپ سے خود سوال کروں گا اس لیے کہ میں تو علی کا ماننے والا ہوں. میں آپ سے پوچھوں گا اچھا نبی مسلمان تھے تو پھر کس کے مسلمان تھے؟ ارے جاگو جاگو، توجہ کرو جملے پر. نبی اگر مسلمان تھے 40 برس تک تو پھر کس کے مسلمان تھے؟ مسلمان تو کسی نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے. سارے نبیوں نے تو اس کا کلمہ پڑھا، اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ توجہ ہے نا. یا علی یا علی یا صلوات بھیجے محمد والے محمد. غور کرتے چلے جائے. آمادہ ہے؟ ذہنی طور پر چند ہمیں اور جواب دوں آپ کو اس کا نتیجہ دینے کے لیے. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. آیت کے پہلے لفظ کے ترجمے کے پہلے جملے پر ہی اگر مسلمان ان 14 صدیوں میں توجہ کر لیتے تو سیرت ابن ہشام سے لے کر سیرت النبی شبلی نعمانی تک ساری کتابیں پھاڑ کر دریا بر کر دیتے. اگر اس آیہ میثاق کے پہلے جملے پر غور کر لیتے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور میرے حبیب یاد کرو وہ وقت. اللہ کہہ رہا ہے رسول سے. اور یہ میثاق کی آیت کوئی ایک نہیں ہے قرآن مجید میں. 35 مقامات پورے قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں میثاق کی آیتیں ہیں. میثاق معاہدہ، عہد، پیکٹ، وچن، وعدہ. میرے خیال سے سارے لفظ کو میں نے استعمال کر دیے. کون سا لفظ جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے؟ آئے نا سارے لفظ سمجھ میں. وعدہ سمجھ میں آیا، وچن سمجھ میں آیا، عہد سمجھ میں آیا، وفا سمجھ میں آیا. جب سمجھ میں آ گیا تو سلوات دیتے چلے محمد. اتنی سی بات، کچھ احمد کی بات ہے نہیں. اب غور فرما لیں آپ اس جملے پر. رضوان محترم بہت خوبصورت انداز میں چونکہ آپ سماعت فرما رہے ہیں اس لیے یہ تاریخی نتیجہ انشاءاللہ ہم آپ کی نظر کریں گے اس منبر کے صدقے میں اور آل محمد کے صدقے میں. اس جملے پر آپ سے غور فرما لیں. حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سارے انبیاء سے عہد لیا. حبیب یاد کرو. اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو. اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو. یاد دہانی کرائی جاتی ہے اس واقعے کی جو واقعہ پہلے ہو چکا ہو اور اسے کرائی جاتی ہے جو اس واقعے کے وقت موجود ہو. غور کریں غور کریں غور کریں. یاد کرو. حبیب کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. حبیب یاد کرو وہ وقت جب ہم نے 1,24,000 پیغمبروں سے عہد لیا تھا. تو نبی کو یہ یاد دہانی کرانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اس دنیا میں سب سے آخر میں سارے انبیاء کے بعد آ کر 40 برس بغیر نبی کے دنیا میں نہیں رہا بلکہ آدم کی تخلیق سے پہلے بھی یہ نبی تھا. ورنہ یہ نہ کہا جاتا کہ یاد کرو وہ وقت. بہت توجہ بہت توجہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب یاد کرو جب تیرے رب نے تیرے اللہ نے سارے نبیوں سے میثاق لیا تھا. نبیوں سے اللہ اکبر عہد لیا تھا. کیا عہد لیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. سارے انبیاء سے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں سے عہد لیا تھا کہ اے گروہ انبیاء تمہیں نبوت، کتاب اور حکمت صرف اس شرط پر عطا کی جا رہی ہے کہ جب آخر میں ایک مصدق نبی آئے گا تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے. ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے. قَالَ أَقْرَرْتُمْ. سارے نبیوں سے کہا تم اقرار کرتے ہو؟ سارے نبیوں نے کہا آدم سے لے کر عیسیٰ تک قالوا اقررنا. ہم اقرار کرتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا جملے پر دوستو. گھبرائیے نہیں صاحب کے اس ترجمے سے اس کا نتیجہ بڑا اچھا ہے. قالوا اقررنا. سارے انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے. کس کا اقرار؟ خاتم النبیین کی نبوت کا نا. تو ایمان لائے نا آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے انبیاء اس کائنات کی تخلیق سے پہلے عالم
कोसर में, आलम नूर में, आलम अलस में मेरे नबी का कलमा इन सारे अंबिया ने पढ़ा ना, और किस बात का इकरार किया? बड़ी तवज्जो इदारे मोहतरम, इसी बात का इकरार किया ना, इसकी नबूवत का। और जब ये सारे अंबिया इकरार कर चुके, काला फशदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन, एक गिरोह है अंबिया, इस इकरार पर, इस मीसाक पर तुम सारे गवाह हो जाओ। वाना माकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में हूं। अल्लाह भी गवाही दे रहा है मेरे नबी की नबूवत की। और फिर आखिर में एक अजीब सा जुमला है, और मैं सारी जहमत आपको इस जुमले के लिए दी थी। और इस मिजाज की कुरान मजीद में 2 ही आयतें हैं पूरे कुरान में जो इस तेवर के साथ आई हैं। एक आयत जो मैं पढ़ने जा रहा हूं, एक आयत मैं इख्तिताम पर पढ़ूंगा अभी 5-10 मिनट के बाद। ये बैकग्राउंड और ये पस मंजर आपको बताकर, काला फशदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम गवाह हो जाओ और मैं भी तुम्हारे साथ गवाही देने वालों में हूं। मैं भी गवाही देने वाला हूं। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। और ए आदम, ए नूह, ए आशीष, ए अनोश, ए याया, ए जकरिया, ए दाऊद, ए सुलेमान, ए ईसा, ए याकूब, ए मूसा, ए ईसा, ए इसमात, ए ज़ुल्कम, ए इब्राहिम, ए इस्माइल, गवाह रहना। देखो, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून। तुमने जो ये मेरे नबी की नबूवत का इकरार किया है ना, ये जो तुम उस पर ईमान लाए हो ना, ये जो तुम उस पर ईमान लाए हो ना, इस वादे से खिलाफ वर्जी न करना, फिर न जाना, मेरे नबी को पीठ न दिखा देना, इस पर ईमान लाने पर कायम रहना। फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, और जिसने भी इस अहद की खिलाफ वर्जी की तो तुम्हारी नबूवतें तो एक तरफ, तुम सबके सब फासिक हो जाओगे। अल्लाहु अकबर, ये है शान नबूवत। आप गौर करें, क्यों भाई, क्या माज़अल्लाह अल्लाह को शक था अपने मुंतखब और मासूम नबियों की इताअत पर कि वो वादा करके वादा खिलाफी करेंगे? नहीं, कुरान का तर्ज़े तखातुब यही है, खिताब अपने नबियों से करके अहमियत खतबी मर्तबत बता रहा है कि देखो, इस मेरे रसूल को अपने जैसा न समझ लेना। ये वो नबी है कि जिस पर ईमान लाने के बाद अगर अंबिया और मुरसलीन भी शक करे तो उनकी नबूवतें बाकी नहीं रहती। तो अरब का कोई मक्की, मदनी, बनिया, बक्काल अगर इसका कलमा पढ़कर इसकी नबूवत में शक करे तो उसका ईमान का सलामत रहेगा। नारा हैदरी, जागते रहे इसी तरह सलावत भेजे आवाज़ बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद। तवज्जो रखें, पूरी ताकत से आखिरी आदमी तक एक मरतबा सलावत भेजिए। दोस्तों, गुफ्तगू को जाहिर है इख्तिताम के मरहले पे लाना है दामने वक्त के पेशने का, लेकिन एक फैसला तो लेना है ना कुरान की इस आयत की रोशनी में। मौला आपको सलामत रखे। अब वो ये कि एक गिरोह अंबिया, याद रखो, अगर तुम में से किसी ने इस आयत की खिलाफ वर्जी की, इस नबूवत का इकरार न किया या इकरार करके इनकार कर गए, इकरार करके इनकार कर गए या इनकी नबूवत में शक किया या इसकी नबूवत में शक किया, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, तो याद रखो तुम्हारी नबूवतें तो एक तरफ, तुम्हारा ईमान भी बाकी नहीं रहेगा। यह है मेरे खातिमुन नबीयीन की शान। नहीं, आपका भी कोई कसूर नहीं। जुमला मैंने शायान शान नबूवत नहीं कहा। लीजिए, मैं जुमला कहने जा रहा हूं, तवज्जो आपकी चाहता हूं, पूरी तवज्जो। यह है अली के नबी की शान। मुसलमानों के नबी की बात ही मैं नहीं करता। यह है मैं कह चुका, मुझे जो कुछ कहना था। अब तो आपके मोहब्बतों और तवल्ला का इम्तिहान है। यह है अली के नबी की शान। मैं तारीख के नबी को नहीं मानता, अबू हुरैरा के नबी को नहीं मानता, सही बुखारी के नबी को नहीं मानता, इब्ने माजा के नबी को नहीं मानता, सुनन इब्ने दाऊद के नबी को नहीं मानता, मुस्तदरक हाकिम के नबी को नहीं मानता, सवाइक मुरदा
ابن جریر کے نبی کو نہیں مانتا، طبری کے نبی کو نہیں مانتا، ابن رشد کے نبی کو نہیں مانتا، امام ابن تیمیہ کے نبی کو نہیں مانتا، میں تو علی کے نبی کو مانتا ہوں۔ جو علی کا بھی نبی ہو وہی تو نبی ہوگا، اس سے کم پر تو کوئی نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کے نبی ہونے کی قیمت ہی علی کا اقرار ہے۔ توجہ ہے نا؟ جس کا علی اقرار کرے صلوات میں جناب محمد عالم، ذرا سا آواز ہے، جیو جیو بیٹا جیو، مولا آپ کو سلامت رکھ کے۔ دیکھیں اس جملے پر ساری زحمتیں دوستو آپ کو صرف اسی مرحلے کے لیے دی تھی، اور یہی گفتگو کو سمیٹ دوں گا اگر آپ نے توجہ فرمائی، پوری توجہ جان محترم، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ہے علی کے نبی کی شان، قرآن کی آیے میثاق کی روشنی میں۔ نہیں بڑھوں گا آگے جب تک محسوس نہیں کر لوں گا کہ ایک ایک دوست، ایک ایک بھائی، ایک ایک مومن کی پوری توجہ اس کے نتیجے پر ہے۔ یہ ہے علی کے نبی کی شان کہ اگر 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت پر ایمان نہ لائے اور اس کی نصرت نہ کرے اور اس نبی کا اقرار نہ کرے تو ان کی نبوتیں ختم۔ آپ چپ رہیں، یہ بولیں، فیصلہ تو شان نبوت پر ہو رہا ہے قرآن کی روح سے۔ جملہ مجھے صرف اگلا کہنا ہے، دیکھیں اسی مجمع میں قیامت برپا ہوگی اور علی کے وہ فلک شگاف نعرے آئیں گے جو شاہراہ قائدین تک نہیں جائیں گے، نجف تک جائیں گے۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ ہمارے نعرے جو ہے نا وہ پیسے تقسیم کر کے شاہراہ قائدین تک نہیں جایا کرتے، ہمارے نعرے نجف تک جایا کرتے ہیں۔ پہلے جملہ سن لیجئے، اس کے بعد دیکھیے گا۔ اور ہمارے نعرے موسمی نعرے نہیں ہوتے، سدا بہار نعرے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا علی کسی خاص موسم کا علی نہیں ہے، ہر وقت کا علی ہے، ہر لمحے کا علی ہے، ہر زمانے کا علی ہے، ہر صدی کا علی ہے، ہر سال کا علی ہے، ہر شب کا علی ہے، ہر روز کا علی ہے۔ ہمارا علی صرف نام کا علی نہیں ہے، ہمارا علی وہ ہے جس کا نام بھی علی، علی کا نام بھی علی، علی کا مقام بھی علی، علی کا قیام بھی علی، علی کا قعود بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی، علی کا کعبہ بھی علی، علی کی جائے ولادت بھی علی، علی کا بچپن بھی علی، علی کا لڑکپن بھی علی، علی کی جوانی بھی علی، علی کا جاگنا بھی علی، علی کا سونا بھی علی، علی کی صلح بھی علی، علی کی جنگ بھی علی، علی کی شہادت نبوت بھی علی، علی کی ذوالعشیر بھی علی، علی کی بزم غدیر بھی علی، علی کی ضرب بھی علی، علی کا تیر بھی علی، علی کا حملہ بھی علی، علی کی ذوالفقار بھی علی، علی کی شجاعت بھی علی، علی کی سیادت بھی علی، علی کی نجابت بھی علی، علی کی طہارت بھی علی، علی کی ولایت بھی علی، علی کی امامت بھی علی، علی کا ابراہیم بھی علی، علی کا اسماعیل بھی علی، علی کا حسب بھی علی، علی کا نسب بھی علی، علی کا خاندان بھی علی، علی کی قوم بھی علی، علی کا قبیلہ بھی علی، علی کی شان بھی علی، علی کا عبد مناف بھی علی، علی کا ہاشم بھی علی، علی کا عبد المطلب بھی علی، علی کا عبداللہ بھی علی، علی کا ابو طالب بھی علی، علی کا ابو طالب بھی علی، علی کی فاطمہ بنت اسد بھی علی، اور ساری کائنات میں علی کی نماز بھی علی، علی کا سجدہ بھی علی، علی کی دعا بھی علی، علی کا قیام بھی علی، علی کا قعود بھی علی، ساری کائنات آدم و عالم میں پہلا اور آخری انسان ہے علی، علی کی نماز بھی علی، علی کی اذان بھی علی، علی کا کلمہ بھی علی، علی کا کلمہ بھی علی، علی کی فاطمہ بھی علی، علی کا حسن بھی علی، علی کا حسین بھی علی، علی کی زینب بھی علی، علی کا نبی بھی علی، علی کا خدا بھی علی۔ آج تاریخ کے حیدری مل کر پوری طاقت سے، نہیں دوستو بہت بڑا مجمع ہے۔ جیو بیٹا جیو، دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک اختتامیہ ندائی رہا، اتنی ہی بلند صلوات۔
پھر صلوات دے دیں محمد آل محمد. میں ابھی اس پر جملہ عرض کروں گا، لیکن ذرا سا یہ بات رہنے دیں. یہ میرے علی کے نبی کی شان. توجہ ہے، یہ میرے علی کے نبی کی شان کہ 1,24,000 پیغمبر اگر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں. ایک جملہ بھی اگر دوستوں مس ہو گیا، سلپ ہو گیا نا آپ کے ذہن سے، میری 1 گھنٹے کی محنت اور میرے کلیجے کا خون ضائع ہو جائے گا جو میں آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. توجہ کر لیں، جملہ اگلا یہی تقریر کا حاصل ہے. یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر 1,24,000 پیغمبر اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں باقی نہیں رہتی. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر میدان غدیر خون میں حج آخر سے واپسی پر یہ نبی میرے علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے تو اس کی نبوت نہیں رہتی. توجہ ہے، توجہ ہے. ہاں اسی منزل پر چل پوری طاقت سے. توجہ ہے نا بھائی؟ ماشاءاللہ ہر رخ سے مجمع نعرہ آ رہا ہے نا، اس لیے سب جواب دے. جیو بیٹا. ہے جو کوئی جو اتنی ہی بلند مل کر آل محمد کی علی کی ساری عظمتوں کو یاد کر کے اتنی بڑی صلوات بھیجو جتنا اس وقت ذہن میں علی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات پر. یہ علی کے نبی کی شان کہ اگر 1.25 نبی اس کی نبوت کا اقرار نہ کریں تو ان کی نبوتیں باقی نہیں رہتی. اور یہ نبی کے علی کی شان کہ اگر میدان غدیر قم میں محمد مصطفیٰ اس کی ولایت کا اعلان نہ کریں تو فما بلغت رسالتہ. آیت ہے بھائی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. حبیب اگر تم نے اعلان ولایت علی نہ کیا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ تم نے کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا. نبی خاتم النبیین کی نبوت نہیں رہتی علی کی ولایت کا اعلان کیے بغیر. مولوی کی 2 رکعت کی نماز ہو جائے گی اذان میں علی ولی اللہ کہے بغیر. توجہ ہے نا؟ نعرہ علی آپ فیصلے لے کر توجہ ہے. جی مولا آپ کو سلامت رکھے. غور کرے ملت، فکر کرے، نتیجے عکس کرے. علی کہتے کسے ہیں؟ علی کہتے کسے ہیں؟ علی اللہ کے اس ازلی اور ابدی معجزے کا نام ہے جو انسانی عقلوں کو عاجز کر دے اور 14 صدیاں گزر جائیں دنیا کے ذہین ترین انسان فیصلہ نہ کر سکے کہ علی ہے کیا. نہیں ابھی جملے کو غور نہیں کیا. نبی کی رحمت للعالمینیت سے فائدہ اٹھا کر جو بھی بدحسب نسب ہوتا ہے وہ اٹھ کر حجرے سے بغیر آئینہ دیکھے ہوئے کہہ دیتا ہے نا نبی ہم جیسا، 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 نبی ہم جیسا. میں تو جب جانوں کہ کسی ماں نے کوئی بیٹا پیدا کیا ہے کہ کوئی ماں کا بیٹا اٹھے اور ایک مرتبہ کہے علی ہم جیسا. توجہ ہے، توجہ ہے نا؟ ایک اٹھے صلوات دے دینا محمد آل محمد. کوئی تو کہے نا کوئی تو اٹھے جو یہ کہے کہ علی ہم جیسا. علی کو کہیں نہیں سکتے ہم جیسا، اس لیے کہ علی پیدا ہوا تو خدا کے گھر میں، آنکھ کھولی تو رسول کی آغوش میں. تو بتکدوں کی اندھیری راتوں میں پیدا ہونے والوں کی اولادوں کی مجال کیا ہے کہ خانہ کعبہ میں تشریف لانے والے علی کو اپنے جیسا کہنے. توجہ ہے نا، توجہ ہے نا؟ یا علی یا علی. سلام دے دے بابا سے بنے غور کرتے چلے جائے.
जज़ा करे। अली को कोई हम जैसा कह ही नहीं सकता, तो जब नबी के अली को अपने जैसा नहीं कह सकते, तो जो इस अली का भी नबी है, आपने नहीं गौर फरमाया जाना, जो इस अली का भी नबी है, जो यासीन है, जो ताहा है, जो मुजम्मिल है, जो मुदस्सिर है, जो इल्म अव्वल है, जो अक्ल अव्वल है, जो इश्क़ अव्वल है, जो हुस्न अव्वल है, जो खल्क़ अव्वल है, जो खुल्क़ अव्वल है, जो तख़लीक़ अव्वल है, जो इल्लत गायब मुमकिनात है, जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जो वजह तकवीन शज़्ज़ात है, जो बशीर है, जो नज़ीर है, जो सिराज मुनीर है, जो रहमतुल लिल आलमीन है, जो मुजस्सम कुरान है, जो रहमत है, जो नबी है, जो रसूल है, जो गिनती का पहला आदद है। अब तो सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिसकी खुदा के लिए ये जुमला जाए न जाए, चंद जुमले रह गए तकलीफ के, जो जिसकी तरबियत का, और आपको सलामत रखे, जिसकी तरबियत का नक्शे अव्वल अली हो। गौर करें, मुझे नारा नहीं चाहिए, अब आपकी तवज्जो चाहिए। बहुत माशाल्लाह बड़े खूबसूरत नारे और बड़ी मेराज पर आप मजलिस ले गए, लेकिन बस इस जुमले पर गौर फरमा लें जो बारगाह रिसालत में हम अर्ज़ कर रहे हैं। जिसकी तरबियत का नक्शे अव्वल अली हो, और अली भी वो जो जिंदगी के हर रुख से अली हो। अली को आज तक कोई अपने जैसा नहीं कह सका। अली वाले बहुत तवज्जो इस जुमले पर। मानो तो ऐसे को मानो ना, मानो तो इस अंदाज से मानो, इसलिए कि हमने अली को इमरजेंसी में कहीं से नहीं लिया। जी बेटा, नहीं ऐसा नारा लगाना है तो मत ही लगाओ, क्या फायदा, गर्मी में क्यों थक रहे हो? हाँ, मौला तुम्हें सलामत रखे। हाँ, ये है ना मंजिल, पता तो चले ना कि कहीं अली वालों की बस्ती में गुफ्तगू हो रही है। हमने अली को कहीं किसी से इमरजेंसी में तो लिया नहीं भाई। अली को तो हमने यकीन के साथ कुरान की इस आयत की रोशनी में लिया कि मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रसूल ने अली दिया है। अरे गौर कर ले, अब तफसील में जाने का वक्त नहीं रहा, फिर मैं अर्ज़ करूंगा इंशाअल्लाह 6-7 दिनों पर, फिर आ रहा हूं, फिर अर्ज़ करूंगा। लेकिन इस जुमले पर जरा सा गौर फरमा लें, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जो रसूल तुम्हें दे, बस ये है ईमान। तो हमें रसूल अली ने दिया है, हमें अली रसूल ने दिया है, हमें इमाम रसूल ने दिया है, हमें कुरान रसूल ने दिया है। हमने जो कुछ भी लिया है वो रसूल से लिया है, किसी फजूल से हमने कुछ नहीं लिया। हाँ, तवज्जो है ना, तवज्जो है ना खान साहब, तवज्जो है आपकी, तवज्जो ना। खासतौर से दिल्ली से आए हुए हैं, हिंदुस्तान से मेरी मजालिस सुनने के लिए, मौला सलामत रखे। हर साल आते हैं और 2 महीना 8 दिन तक कोई ऐसी मजलिस नहीं होती जो मजलिस छोड़े। हर जगह जहां मेरी मजलिस होती है वहां तशरीफ लाते हैं। ऐसे भी मौला के मानने वाले हैं। जाहिर दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली में जानते हैं ना कि दिल्ली में तो अली का वो मानने वाला मौजूद है, निजामुद्दीन औलिया, वो निजामुद्दीन औलिया मौजूद है कि जिसने ये कहकर अली को खिराज अकीदत पेश किया था कि निजामुद्दीन हयात औरत के गुयत बंदे शाम वलाकिन कंबरे हुआ कमीना या गदा बादशाह। निजामुद्दीन को शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं अली का गुलाम हूं। हाँ, मैं अली का गुलाम होने के काबिल नहीं हूं। हाँ, अली के कंबर का एक कमीना फकीर हूं। तवज्जो है ना? अल्लाह अकबर। जी बेटा, नहीं ऐसा नारा लगाना है तो मत ही लगाओ, क्या फायदा, गर्मी में क्यों थक रहे हो? हाँ, मौला तुम्हें सलामत रखे। हाँ, ये है ना मंजिल, पता तो चले ना कि कहीं अली वालों की बस्ती में गुफ्तगू हो रही है। हमने अली को कहीं किसी से इमरजेंसी में तो लिया नहीं भाई। अली को तो हमने यकीन के साथ कुरान की इस आयत की रोशनी में लिया कि मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो,
जिससे मना करे उससे रुक जाओ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें रसूल ने अली दिया है। अरे गौर कर लेगा, अब तफसील में जाने का वक्त नहीं रहा, फिर मैं अर्ज करूंगा इंशाल्लाह 6-7 दिनों को फिर आ रहा हूं, फिर अर्ज करूंगा। लेकिन इस जुमले पर जरा सा गौर फरमा लें, जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जो रसूल तुम्हें दे, बस ये है ईमान। तो हमें रसूल अली ने दिया है, हमें अली रसूल ने दिया है, हमें इमाम रसूल ने दिया है, हमें कुरान रसूल ने दिया है। हमने जो कुछ भी लिया है वो रसूल से लिया है, किसी फजूल से हमने कुछ नहीं लिया। हाँ तवज्जो है ना, तवज्जो है ना, खान साहब तवज्जो है आपकी, तवज्जो है ना। खासतौर से दिल्ली से आए हुए हैं, हिंदुस्तान से मेरी मजालिस सुनने के लिए, मौला सलामत रखे, हर साल आते हैं और 2 महीना 8 दिन तक कोई ऐसी मजलिस नहीं होती जो मजलिस छोड़े। हर जगह जहां मेरी मजलिस होती है वहां तशरीफ लाते हैं। ऐसे ऐसे भी मौला के मानने वाले हैं, जाहिर दिल्ली से आ रहे हैं और दिल्ली में जानते हैं ना कि दिल्ली में तो अली का वो मानने वाला मौजूद है, निजामुद्दीन औलिया, वो निजामुद्दीन औलिया मौजूद है कि जिसने ये कहकर अली को खराज अकीदत पेश किया था कि निजामुद्दीन हया दौलत के गुयत बंदे शाम वलाकिन कंबरे हुआ कमीना या गदाबाशा। निजामुद्दीन को शर्म आती है ये कहते हुए कि मैं अली का गुलाम हूं। हाँ, मैं अली का गुलाम होने के काबिल नहीं हूं, हाँ अली के कंबर का एक कमीना फकीर हूं। तवज्जो है ना, अल्लाह अकबर। देखिए फजाइल में आके छलक रही हैं आपकी पूरी ताकत से। मंसूरी की वजह से हैदरी लश्कर कौन मका अली को कहते हैं, जो गिरते हुए आसमान को रोक ले वो अली, जो लरसती हुई जमीन को सहारा दे वो अली। अभी मोमिनात का पर्चा मेरे पास एक आया, वो शायद मौजूद होगी वहां लाहौर में। मैं परसों लाहौर में तकरीर कर रहा था, जामिल मुंतजर में मौजूद था, बहुत बड़ा इज्तिमा था मॉडल कॉलोनी में। क्या जाना दौरान तकरीर, दोस्तों दौरान तकरीर जब मैं इस आयत पर पहुंचा कि मेरे बाइज़ात सुलसलतिल अर्ज़ ज़लज़लाहा, और जब जमीन ज़लज़लों के झटकों से हिला दी जाएगी। अभी यही आयत कही थी कि एक मरतबा लाहौर में 2 मरतबा ज़लज़ला आया, सारा मिंबर भी हिला, सारी इमारतें भी हिली। आपने अखबार में टेलीविजन में देखा होगा, सारे लाहौर में ज़लज़ला आया। और जैसे ही मैंने ये आयत पढ़ी, वकालत इंसान माला, और फिर जब जमीन झटकों के साथ हिला दी जाएगी, लरज़ रही होगी, अपने तफीने उगल रही होगी, वकालत इंसान माला, फिर सिर्फ एक इंसान होगा जो धरती के सीने पर हाथ मार के कहेगा तुझे क्या हो गया है, रुकती क्यों नहीं? तो जो जमीन को ज़लज़ले से खामोश कर दे वो कोई आदमी नहीं हो सकता, मट्टी का बाप ही हो सकता है, अबू तुराब ही हो। हाय 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 हाय, हाँ मेरा बेटा जियो जियो, इस बच्चे के नारे का तारीखी जवाब। और जब मैंने कहा कि वक़ाल इंसान मारा, और फिर एक इंसान कहेगा तुझे क्या हो गया है, रुकती क्यों नहीं, करार क्यों नहीं पाती, जमीन को करार आ जाएगा। दोस्तों इधर ये जुमला कहा, उधर ज़लज़ला थमा। उधर ज़लज़ले का फिर तीसरा झटका नहीं आया, दूसरा झटका इतना शदीद था, सब कुछ हिल रहा था, दुनिया निकल निकल के भाग रही थी पनाह में, और अली वाले फलक शगाफ नारा लगाकर ऐलान कर रहे थे कि जमीन के चक्कर आने के नतीजे में जमीन से वो भागे जिनकी अबू तुराब से निस्बत नहीं है। हाय 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 हाय, तवज्जो है, नारा हैदरी। हाँ मौला तुम्हें सलामत रखे। देखो फजाइल में मसाइल हो रहे हैं, अब क्या ज़लज़ला आएगा, अब कौन सा आसमान टूटेगा। अगर अकबर के बर्छी लगने के बावजूद भी आसमान नहीं टूटा, अब कौन सा टूटता है तो टूट जाए। हाँ अरे इतने आमादा हैं,
اگر عباس کا علم زمین پہ گرنے کے باوجود بھی زمین نہیں لرزی تو اب کتنے زلزلے آئے مجھے کیا؟ جملہ سنیں، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہیں خواتین آج میری مائیں بہنیں، اگر زینب کی چادر اترنے کے باوجود بھی یہ زمین نہیں پھٹی، لیکن نہیں دوستو، ایسا نہیں۔ زمین نے حق وفاداری ادا کیا تھا۔ حسین نے 6 مہینے کے بچے کے گلے سے جب تیر کھینچا تھا اور اس کے خون کو زمین پہ پھینکنا چاہا، زمین نے مولا کے پاؤں پکڑ کے کہا تھا، مولا ابو تراب کی کنیز ہوں، یہ خون برداشت نہیں کر سکتی۔ آسمان نے ہاتھ جوڑ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بڑے سکون سے سنتے جانا۔ آسمان نے ہاتھ جوڑ لیے تھے۔ عزاداروں، میں مسائل شروع کرنے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو، اور وہ یہ ہے، اس مجمع میں مائیں بھی موجود ہوں گی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باپ بھی موجود ہوں گے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ غریب سے غریب ماں بھی ہوگی، امیر سے امیر ماں بھی ہوگی، غریب سے غریب باپ بھی اس مجمع میں ہوگا، امیر سے امیر باپ بھی اس مجمع میں ہوگا۔ مجھے پورے مجمع میں سے کوئی ماں اٹھے یا کوئی باپ اٹھے، میں اجازت دیتا ہوں، حسین کی قسم دیتا ہوں، جو اٹھ کر کہے کہ میں حسین سے زیادہ غریب ہوں۔ ارے کیا تم نے کوئی باپ اتنا غریب دیکھا ہے جو اپنے 6 مہینے کے بچے کے خون کو ہاتھوں میں لیے کھڑا ہے؟ نہ آسمان قبول کر رہا ہے، نہ زمین قبول کر رہی ہے۔ اور آپ والوں مجھے بتاؤ، اب حسین یہ خون دے کر کہا جائے، جب حسین کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا، نانا کے روزے کی طرف رک کر کے کہا، السلام علیکم یا جدہ، نانا تیرا دین بچ گیا، میرا اصغر نہیں بچا۔ جزاک اللہ۔ بڑے سکون سے سنو، کوئی جلدی نہیں ہے مجھے مسائل میں، بڑے سکون سے مسائل بھی سننے کے لیے تو یہ ساری دنیا آتی ہے، اور جہاں تک مولا نے مجھے طاقت دی میں پڑھوں گا۔ نانا آپ کا دین بچ گیا، مبارک ہو، میرا اصغر نہیں بچا، میرا اکبر نہیں بچا، میرا عباس نہیں بچا۔ نانا میں یہ امتحان اکیلا دے رہا ہوں، اکیلا دیتا آپ کو زحمت نہ دیتا، مگر نانا اب مجبور ہو کر زحمت دے رہا ہوں، تیر تو میں نے کھینچ لیا ہے۔ کیا سن رہے ہو اولاد والوں؟ حسین کہہ رہے نانا تیر تو اصغر کے گلے سے میں نے کھینچ لیا، مگر نانا بتاؤ یہ مجبور باپ کہاں جائے؟ آسمان انکار کر رہا ہے، زمین قبول نہیں کرتی، میں اپنے بچے کے خون کو لے کر کہاں جاؤں؟ ابھی حسین نے اتنا کہا تھا، اور میری ماں بہنوں جملہ سننا، کہ حسین کی پشت سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، حسین تیری ماں فاطمہ آ گئی، لا میرے اصغر کا خون میرے چہرے پر مزہ جزاک اللہ۔ ہاں حوصلے کے ساتھ اسی طرح بیٹا حوصلہ، ابھی مجھے بہت مسائل پڑھنے ہیں۔ حسین تیری ماں فاطمہ آ گئی، لا میرے لال میرے اصغر کے خون کو میرے چہرے پر مل دے۔ فاطمہ میدان حشر میں اصغر کا خون اپنے چہرے پر مل کر استغاثہ کرنے جائے گی۔ عزاداروں یہ قیامت کی منزلیں ہیں جو شروع ہوئی کربلا میں، یہ قیامت کی منزلیں ہیں جو شروع۔ اب ایک جملہ بات اصغر سے چلی ہے نا، اور ان 72 شہیدوں میں شاید اصغر کا بھی کہیں تابوت ہو، مجھے بتاؤ اس کا تابوت بناؤ گے کیسے؟ پتہ ہے رو کچھ نہ پڑھنے دو مجھے، روتے رہو، مجلس اس مقام پر آ گئی ہے۔ عزادارو سنو گے، ایک اہل سنت کے عالم ہیں دہلی کے،
مولانا فتح زنگی پوری ان کا نام ہے. کتاب انہوں نے لکھی ہے قیامت صغریٰ علی اصغر کی شان میں. قیامت صغریٰ نامی کتاب میں ایک عجیب جملہ وہ کہتے ہیں، اور ہندوستان کا ایک اسکالر ہے ڈاکٹر جگن ناتھ آزاد، اس نے ایک عجیب و غریب ہندو ہے مگر ایک عجیب و غریب جملہ کہا. چلو فتح زنگی پوری کی بات چھوڑتا ہوں، پھر بھی مسلمان تو ہے، میں تو ہندو کی بات کہہ رہا ہوں. وہ اپنے مقالے میں لکھتا ہے مجھے کربلا میں عباس کے بازو کٹنے پہ تعجب نہیں ہے، اکبر کے برچی لگنے پہ تعجب نہیں ہے، حسین کا سر قلم ہونے پہ تعجب نہیں ہے. ڈاکٹر جگن ناتھ ہندو آزاد کہتا ہے مجھے تو تعجب ہوتا ہے کہ کربلا میں مسلمان تو دور کی بات ہے، کوئی انسان بھی نہیں تھا، کوئی سارے کے سارے بھیڑیے تھے. اس لیے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ مسلمانوں نے 6 مہینے کے اس بچے کو تیر مارا، ایسے بچے کو تیر مارا، اور میری ماں بہنوں سن لینا، ہندو کہہ رہا ہے اتنے چھوٹے بچے کو تیر مارا جس بچے کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ تیر کھا کر رونا ہے یا ہنسنا ہے. دیکھیں کیا قیامت ہے. ہاں روتے رہے عزادارو، تم پہ کوئی رونے کی پابندی ہے؟ اصغر کی موت کی قیمت تو رباب سے پوچھو. جس بچے کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنسنا ہے یا رونا ہے. عزادارو بڑے آہستہ سے پڑھوں گا، خدا کے لیے جلدی نہ کرنا، جب میں کہوں گا تب زیارت برآمد ہوگی. ابھی مجھے بہت مسائل 10-15 منٹ مسائل پڑھنے ہیں، تو حوصلے کے ساتھ سنتے جانا. عزادارو اصغر کی قبر کھودی، میں نے کہہ دیا نا قبر کھودی. ریت کے ٹیلوں میں کہیں قبر کھدتی ہے؟ ذوالفقار کی نوک سے تھوڑی سی ریت اٹھائی ہے حسین نے، ریت ہٹا. اب آپ نے تو سن لیا نا، مجھ سے پوچھو میں پڑھ کیسے رہا ہوں. مجھے بتاؤ جب حسین ذوالفقار سے اصغر کی لحد بنا رہے تھے تو اصغر کہاں تھا؟ ظاہر ہے اصغر کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوگا. عزادارو لحد بنائی، اصغر کو اٹھایا، لحد میں رکھا. عزادارو آپ بھی تو اپنے جنازوں کو قبرستان لے کر جاتے ہیں نا. ہم جنازے کو قبر میں اتار کر فوراً مٹی تو نہیں ڈالتے، پہلے تختے رکھتے ہو، پھر چٹائی بچھاتے ہو، پھر آہستہ آہستہ مٹھیوں سے اس طرح سے ہاتھ کھول کے مٹی ڈالتے ہو. براہ راست تو میت پہ مٹی نہیں ڈالتے. حسین کیا کرے؟ حسین کا 6 مہینے کا بچہ قبر میں حسین نے اتارا. وہاں نہ تختے ہیں، نہ غسل ہے، نہ محراب قبر ہے. ایک مرتبہ حسین نے مٹی دینے کے لیے جو اپنے ہاتھ میں کربلا کی ریت اٹھائی، حسین نے ایک مرتبہ گرم ریت کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنے پھول سے بچے کو دیکھا. گرم ریت چھوڑ دی، گرم ریت چھوڑ دی. خیال آیا میرا بچہ نازک ہے، اس کا جسم یہ گرم تپتی ہوئی ریت برداشت نہیں کرے گا، پھر کیسے مٹی ڈالے حسین؟ ایک مرتبہ پھر یا علی کہا، دونوں ہاتھوں میں تپتی ہوئی ریت اٹھائی، ایک دم اصغر کے چہرے پہ نہیں ڈالی بلکہ پہلی مٹھی اٹھائی اصغر کے ننھے ننھے پیروں کی طرف ڈال دی، پھر مٹھی اٹھائی اصغر کے زانوؤں پر ریت ڈال دی، پھر تیسری مٹھی اٹھائی اصغر کے سینے پر ڈال دی. ابھی تک حسین سامنے بیٹھے تھے، جب اصغر کا چہرہ رہ گیا حسین کی ہمت جواب دے گئی، منہ پھیر کر دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے کہا انا للہ و انا. ختم کرو. دیکھو، ارے آؤ نا، آؤ ہماری مجلسوں میں دیکھو، ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں. ان بچوں کو رونا کس نے سکھایا؟ ارے بچے بھی کوئی روتے ہیں، یہ اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کی ماں نے انہیں بتایا. بچوں کوئی سمجھ میں آئے نہ آئے، جب کوئی اصغر کہے. جزاک اللہ، کیا ماتم ہو رہا ہے بھائی. سانس لے لو. ہو گئی قیامت کربلا کی، روانہ ہو گیا قافلہ کربلا سے. عزادارو مجھے کوئی مرحلہ نہیں پڑھنا، سارے مسائل چھوڑ رہا ہوں، مجھے صرف ایک جملہ بتا دو اور وہ جملے کا میں جواب چاہتا ہوں. یہ اتنی بڑی تعداد میں مائیں بہنیں آئی ہیں،
میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں، کیا تم نے کوئی غریب سے غریب بہن دیکھی ہے جس نے اپنے بھائی کا چہلم 1 برس کے بعد منایا ہو؟ ہائے زینب کا غریب بھائی، آج بہن زندان سے چھٹ کر 1 برس کی قید نبھا کر، حوصلہ سنتے رہو، ابھی بہت دیر ہے، بڑے اطمینان سے سنو، قیامت ہوگی جب تابوت برآمد ہوں گے، ہوش نہیں ہوگا کسی کو انشاءاللہ اگر مولا کو منظور ہوا، بس یہ سوچ کے رہو اللہ جانے کس مومنہ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی زینب رو رہی ہو، اللہ جانے کس بچی کے برابر میں کرتا جلی سکینہ اپنے زخمی کان لیے کہہ رہی ہو ہائے بابا۔ جزاک اللہ۔ میں مدینے تک کے مسائل پڑھوں گا دوستو، قیامت اتنی منزل کی ہے کہ مجھے یہ جملہ کہنا ضرور ہے، اتنی بڑی مجلس میں جہاں اس طرح رو رہے ہو، قید سے رہائی کا حکم آیا نا، قید سے رہائی کا حکم آیا، سید سجاد نے پھپھی کو بتایا، پھپھی اماں لٹا ہوا سامان بھی آ رہا ہے، کہا بیٹا لٹا ہوا سامان لے کر کیا کروں گی؟ یزید سے کہہ دو اگر دینا ہی ہے تو ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ہمیں واپس کر، بڑے سکون سے ہمارے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ہمیں واپس کر دیں تاکہ ہم انہیں رو بھی لیں، ان کا پرسہ بھی دے دیں اور انہیں کربلا لے جا کر شہیدوں کے لاشوں سے ملا کر دفن بھی کریں۔ ہزاروں قید خانے میں شہیدوں کے سر آنا شروع ہوئے، ایک ایک قبر بنی ہاشم کا سر آیا، ایک ایک بنی ہاشم کے چاند کا سر آیا، ایک ایک بنی ہاشم کے لال کا سر آیا۔ ہزاروں جب قاسم کا سر آیا، ام فروا نے آگے بڑھ کے قاسم کی کا سر اپنی گود میں لیا، ساری سیدانیوں نے انہیں فرما کو پرسہ دیا قاسم نوشاہ کا، ایک رات کے بیاہے کا، ایک مرتبہ سراتے رہے، کسی نے زندان شام نے کہا ارے ماتم کرو زینب کے بچوں کے سر آ رہے ہیں، اور لو محمد کے سر 2 تشت میں رکھے ہوئے آئے، سیدانیاں آگے بڑھی زینب کو پرسہ دینے کے لیے، اور میری ماں بہنیں قربان، زینب نے ہاتھ جوڑ کے کہا بیویوں اور لو محمد کا پرسہ نہ دینا، میں اپنے بچوں کا ماتم نہیں کروں گی۔ ارے یہ تو میں نے اکبر پہ قربان، کیا ماتم ہو رہا ہے بھائی، یہ میں نے اکبر پر سے صدقہ کیے ہیں، اور محمد کا ماتم ہوا، سیدانیوں نے کیا، زینب نے نہیں کیا۔ عزیزانو ایک مرتبہ قید خانے میں اور قیامت برپا ہوئی، سارے مسائل چھوڑ دیے، ایک مرتبہ آواز آئی ہٹو علی اکبر کا سر آ رہا ہے، لیلا کے چاند کا سر آ رہا ہے، اور میرے نوجوانوں تمہاری جوانیاں اکبر کے صدقے میں سلامت رہے، میری ماؤں تمہارے کلیجے ٹھنڈے رہے۔ جملہ سنو، اکبر کا سر آیا، لیلا نہیں اٹھی، زینب آگے بڑی، اکبر کے چاند سے سر کو گود میں لیا، پیشانی پہ بوسہ لیا، ساری سیدانیاں اکبر کا ماتم کرنے لگی کہ فضہ نے کونے میں جا کر کہا لیلا تیرے اکبر کا سر آیا، اپنے بیٹے کا پرسہ لے لے۔ لیلا بیٹھی ہوئی کہتی ہے اماں فضہ تجھے اکبر کی قسم مجھے بتا دے، ان 18 برسوں میں نے کبھی اکبر کو اپنا بیٹا کہا؟ اور اکبر تو زینب کا لال ہے، میں کون ہوتی ہوں شہزادی کی موجود؟ کیا سن رہے ہو عزیزانو؟ اکبر کا ماتم ہوا، ہاں روتے جاؤ اسی طرح، اکبر کا ماتم ہوا، اکبر کا ماتم ہوا، جو سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے، کربلا آ جاؤں گا مگر ایک جملہ قید خانے کا سن لو۔ عزیزانو ایک مرتبہ قید خانے میں ہلچل مچی، درو دیوار زندان لرزنے لگے، ہٹو بچوں کے نعرے لگے، ازدحام بڑا، ہٹو راستہ دو، علی کے بیٹے عباس کا سر آ رہا ہے۔ جیسے ہی عباس کا سر آیا، اب ماتم کرو عزیزانو، اب ہر سینے پہ ہاتھ ہونا چاہیے، ہٹو راستہ دو، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہٹو راستہ دو، ہمارے بنی ہاشم عباس کا سر آ رہا ہے۔ عزیزانو جیسے ہی
کاش میں یہ جملہ پڑھ لوں، مولا مجھے طاقت دے۔ جیسے ہی عباس کا سر آیا ساری سیدانیاں ایک ساتھ اٹھی، زینب آگے بڑھی، عباس کے سر کو گود میں لیا، مگر ساری سیدانیوں نے اپنے کھلے سروں پر اپنے ہاتھ رکھ کر ایک آواز سے کہا عباس میری چادر۔ سب کے پردے کا محافظ جزا، اور کیا ماتم کر رہے ہیں، جزاک اللہ۔ اور دیکھو موسم غم کی بہار دیکھو، ایک ایک آنکھ میں آنسو ہے۔ جزاک اللہ۔ کیا جانا بھائی ازان، ابھی نہیں، ابھی مجھے بہت مسائل پڑھنے ہیں، جہاں تک مولا نے طاقت دی۔ جب میں کہوں جب تابوت لانا، ابھی مجھے مدینے تک جانا ہے، روضہ رسول تک 5-7 منٹ کی زحمت ہے۔ عزادارو جملہ سنو، عباس کے سر کو گود میں زینب نے لیا۔ اب اگر کسی سینے میں پتھر نہیں ہے تو وہ قسم کھا لے کہ وہ نہیں روئے گا۔ عباس کے غم کا معجزہ دیکھو، میں جملہ کہہ رہا ہوں۔ جناب فضہ کہتی ہے میرے غیور غازی کا سر جب قید خانے میں آیا، عباس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ طے کر لو کہ نہیں رونا، دیکھنا معجزہ ہر آنکھ سے عباس کے غم میں فراق نہ پھوٹے۔ میرے غازی کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مگر جب زینب نے گود میں لیا عباس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ زینب نے پیشانی چوم کے کہا میں تیری غیرت کے قربان، عباس آنکھیں تو کھول، میں تجھے بازو کے نشان۔ حوصلہ، روتے جاؤ۔ ہاں یہی تو میرا مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عباس آنکھیں تو کھول، بیٹا حوصلہ، بیٹا ہاتھ نہیں جوڑو، روز جتنا رو، تم پہ رونے کی کوئی پابندی تو نہیں ہے، تمہارے ہاتھ تو نہیں بندھے ہوئے، جتنا چاہے ماتم کرو۔ ارے ہاتھ تو زینب کے بندھے تھے۔ عباس آنکھیں تو کھول میرے لال، میں وعدہ کرتی ہوں عباس میں تجھے بازوؤں کے نشان نہیں دکھاؤں گی۔ عباس آنکھیں کھول کر بہن کا چہرہ دیکھ تو لے، میرے غازی دیکھ تو لے، تیرے مرنے کے بعد تیری بہن کی حالت کیا ہوگی۔ عزادارو جملہ سنو گے، مولا تمہیں برداشت کر لینا، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جیے تو اگلے برس پھر اس طرح روئیں گے، ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو۔ عزادارو غازی کا بھی سیدانیہ ماتم کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ میرا بیمار امام 72 کا عزادار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے پھپھی زینب کے پاس آ کر کہتے ہیں پھپھی اماں لاؤ میرے چچا کے سر کو مجھے دے دو۔ اکبر کا سر سجاد نے نہیں لیا، قاسم کا سر نہیں لیا، اور محمد کے سر نہیں لیے، مگر جب عباس کا سر آیا زینب سے سجاد نے سر کو لیا، پیشانی کو چچا کی بوسہ دیا۔ سیدانیوں نے دیکھا سینے سے لگائے ہوئے عابد بیمار عباس کے سر کو قید خانے میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی قبر کے پاس ماتم کرو، ماتم کرو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ بھائی، حوصلہ۔ ایک چھوٹی سی قبر کے پاس آئے، غازی کا سر قبر سکینہ پر رکھ کر سید سجاد نے کہا سکینہ اٹھو، چچا آ گئے، امو آ گئے، میرے غازی کا سر قبر پہ تڑپنے لگا۔ سجاد شرمندہ ہوں، سکینہ کی قبر سے میرے سر کو اٹھا لے۔ جزاک اللہ، ماتم کیے جاؤ۔ عزادارو ہاں روتے جاؤ، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قید سے رہا ہوئے سیدانیاں سوار ہوئی اونٹوں پر، پہنچ گئی کربلا۔ دیکھو میں نے سارے مسائل مختصر کر دیے، لیکن تابوت برآمد ہوں گے روضہ رسول کے مسائل پر جب میں پہنچوں گا۔ یہ جملہ سنو عزادارو، جیسے ہی زینب کا قافلہ کربلا میں وارد ہوا، دریائے فرات کے کنارے سے گزرا، قبر ابو الفضل عباس اور حسین کی مجاوری رسول کا نابینا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کر رہا تھا۔ جابر نے جو اونٹوں کی گھنٹیوں کی آواز سنی، عباس کی قبر سے اٹھے، قافلے کی طرف رخ کر کے کہا
قافلے والوں اونٹوں سے نیچے اتر آؤ، تمہیں نہیں پتا یہ عباس کی جاگیر ہے۔ عزادارو، یہ جملہ میں بھی بیٹھ کر نہیں کہہ سکتا، سنتے جاؤ۔ مولا تمہیں سلامت رکھے، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ میں پڑھ سکا تو جملہ پڑھ دوں گا، دعا کرنا کہ مولا مجھے یہ طاقت دے کہ میں حق ادا کر دوں۔ ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا، قافلے والوں اونٹوں سے نیچے اتر آؤ، اونٹوں سے نیچے اتر آؤ، تمہیں نہیں پتا یہاں سواریوں پہ بیٹھ کر آنا بے ادبی ہے، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، بیٹا سجاد میرا اونٹ بٹھا دے، میرا اونٹ بٹھا دے، اور نانا کے صحابی سے کہو۔ زینب کہتی ہے، ایک مرتبہ پھر کہے کس کی جاگیر ہے؟ جزاک اللہ۔ لو معجزہ دیکھو نا، عباس نانا کے صحابی سے کہو ایک مرتبہ پھر بتائے کس کی جاگیر ہے۔ جابر نے پھر چلا کے کہا، اونٹوں سے نیچے اترو، یہ غازی عباس کی جاگیر ہے۔ زینب نے محمل کا پردہ اٹھایا، عباس کی قبر پہ یہ کہتی ہوئی چلی، او میرے جاگیردار، میں تیری جاگیر کے قربان، عباس اب مجھے پیدل چلنا آ گیا۔ ارے کربلا سے شام تک ختم کرو، کرو آجا۔ ٹھہرو، ٹھہر جاؤ بیٹا، رونے دو مجھے بھی، میرا جی خود چاہتا ہے رونے کو۔ عباس، عباس، عباس میرے جاگیردار، میں تیری جاگیر کے قربان۔ عباس مجھے اب اپنے غلاموں سے حکم نہ دلوا پیدل چلنے کا۔ عباس مجھے پیدل چلنا آ گیا، میں 9 میل پیدل چلے۔ جیسے ہی شہزادی زینب قبر عباس کی طرف بڑھی، ایک مرتبہ عباس کی قبر میں زلزلہ آیا، آواز آئی، ارے جابر یہ کیا غضب کر دیا، ارے میری شہزادی پر ماتم کرو۔ جزاک اللہ۔ آہا کیا ماتم ہو رہا ہے۔ آ گئی عباس کی قبر پہ، پہنچی حسین کی قبر پہ، سنتے جاؤ سارے مسائل میں نے چھوڑ دیے۔ پہنچی حسین کی قبر پہ، 3 دن کیا ہے چہلم۔ یہ 72 تابوت ابھی نہیں آئیں گے، مگر میں بتا دوں 72 تابوت کس لیے اٹھاتے ہو؟ کل سجاد اکیلا تھا، ان تابوتوں کو کاندھا دیا کرو، ان کو ادب سے ان پہ منتیں مانا کرو، اس لیے کہ کہنا آسان ہے، میں پڑھ دوں گا تم سن لو گے۔ عزادارو، کربلا میں سید سجاد نے 71 لاشیں اٹھائے ہیں، دوبارہ قبریں کھود کر سروں کو ملا کر عزادارو دفنایا ہے، لیکن ایک جنازہ اٹھانے میں کم سے کم 4 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ لو اب اگر کوئی سن سکتا ہے، بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس، اس سے زیادہ میں پڑھ نہیں سکوں گا، جملہ سن لینا دوستو۔ ایک جنازہ اٹھانے میں کم از کم 4 افراد کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایک آگے کی طرف، ایک بائیں کی طرف، ایک پیچھے دائیں کی طرف، ایک پیچھے بائیں کی طرف، کم سے کم 4 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ارے کربلا میں جب شہدائے کربلا کے جنازے اٹھائے گئے، عزادارو غربت یہ تھی سجاد کی کہ 4 آدمی بھی ایک جنازے کو کاندھا دینے والے نہیں تھے۔ جنازے کا اگلا پایا سجاد نے اٹھایا ہوا تھا، دوسرا پایا زینب نے اٹھایا ہوا تھا، تیسرا پایا کلثوم نے، اور چوتھا پایا بوڑھی فضا نے، بوڑھی فضا نے۔ جزاک اللہ۔ اب سب جزاک، ہاں بھائی پھر کہہ رہا کربلا میں جو یہ 72 تابوت
ہم اسی لیے اٹھاتے ہیں مولا سجاد آ کر دیکھ، آج تو غریب نہیں ہے، دیکھ ہزاروں کی تعداد میں تیرے غلام آئے ہیں مولا۔ آج زینب کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھائی کے کاندھے کو حوصلہ حوصلہ دوستو چہلم کیا بھائی کا 3 دن تک، جس کی فرمائش کی ہے مومنات نے، مجھے قسم دے کر وہ جملہ میں کہہ کر مجلس ختم کر رہا ہوں۔ پہنچا ہے قافلہ کربلا سے مدینے، نظر آیا ہے روضہ رسول، 2-4 جملے زیارت برآمد ہوگی۔ نظر آیا روضہ رسول، نبی کے روزے کو دیکھ کر ام لیلا اونٹ سے اتری، بڑے سکون سے پڑھوں گا۔ ام رباب اونٹ سے اتری، ام فروا قاسم کی ماں حسن کی بیوہ اونٹ سے اتری، ام الفضل عباس کی بیوہ روضہ رسول کے سامنے سلام کر کے اونٹ سے اتری۔ حضرت علامہ رشید ترابی کہا کرتے تھے نبی کے روزے کو دیکھ کر ہر بیوی اونٹ سے اتری مگر زینب اونٹ سے گری۔ اب کیا پڑھوں میں اور اگر نبی کے روزے کو دیکھا زینب اونٹ سے گری، سید سجاد دوڑے دوڑے آئے پھوپھی کو اٹھانے کے لیے، عزاداروں زینب سے اٹھا نہیں گیا۔ جب زینب سے نہیں اٹھا گیا کوہنیوں کے بال چلتی ہوئی نانا کی قبر پہ آئی، آ کر کہا نانا، دربار میں بہت کھڑی رہی۔ ٹھہرو ابھی مجھے 4 جملے کہنے دو بیٹا، پھر آئے گی زیارت، میری طرح متوجہ رہو۔ قیامت کی ہاں مجلس قیامت پر ہے۔ آئی زینب نانا کی قبر پر، پہلے زینب کا ایک جملہ سن لینا، ایک جملہ، خاموش ہو جاؤ بیٹا، روتے رہو تم لوگ اسی طرح سے، قیامت کی مجلس ہے۔ نانا میرے بچوں کو دیکھو نا کس طرح ہو رہے ہیں۔ نانا کے روزے پر آئی، دروازے کو پکڑ کے زینب کھڑی ہوئی۔ لو دوستو 4 جملے، چوتھے جملے پہ زیارت برآمد ہوگی۔ جملے سن لو۔ نانا کی قبر کے سامنے زینب دروازہ قبر رسول کے سہارے سے کھڑی ہوئی، کھڑی ہو کر علی کی بیٹی 18 بھائیوں کی بہن، کیا سن رہے ہو، عباس کی غیرت، نانا کی قبر کو دیکھ کر کہتے ہیں نانا زینب آ گئی۔ میں اسی طرح پڑھوں گا، موضوع دکھاؤں گا تمہیں زینب کا۔ نانا زینب آ گئی، نانا افسوس اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی۔ دیکھو قیامت کی منزل، نانا افسوس اس بات کا ہے کہ زندہ آ گئی۔ تیسرا جملہ کا نانا بس اتنا سمجھ لے، پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ پہ نہیں ہوا۔ ابھی دوستوں مجھے چوتھے جملے کی آخر تک جانے دینا، جب میں اشارہ کروں گا زیارت آئے گی۔ 2-3 منٹ کی زحمت۔ نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو مجھ پہ نہیں ہوا، اور اس کے بعد زینب کہتی ہے نانا دیکھو کربلا کا سارا واقعہ ایک جملے میں علی کی بیٹی نے بتایا۔ میری ماں بہنوں ماتم کر لینا اس جملے پر۔ زینب کہتی ہے نانا اگر تیرے پہلو میں یہ 2 نامحرم نہ ہوتے تو کمر کھول کے دکھاتی ماتم کرو۔ حوصلہ بھائی حضرت، یہ تیری مجلس مقبول ہو رہی ہے، یہ شہزادی منظور کر رہی ہے۔ ہاں بھائی میرے ہاتھ نہ جوڑ ماتم کا۔ قیامت کی منزل۔ عزاداروں اتنا کہا، آخری جملہ اتنا کہا، زینب قبر رسول پر آئی، قبر رسول کی مٹی پر رخسارہ رکھ کے کہا نانا میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، میرا قاسم مارا گیا، میرا حسین مارا گیا، نانا 70 قدم کے فاصلے پر میرا بھائی ذبح ہوتا رہا۔ میں فریاد کرتی رہی، نانا میں بازاروں میں گئی، میں درباروں میں گئی، مجھے پتھر مارے گئے، مجھے باغی کی بہن کہا گیا، میں زندانوں میں گئی، نانا عزاداروں آخری جملہ بس اسی پر زیارت آئے گی۔ نانا مجھے کوئی شکایت نہیں ہے مگر مجھے تیری امت سے